بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درسوں کا سلسلہ ہم نے جاری کیا ہے۔ مختلف مقامات سے اس کتاب کے چند معروضات میں پیش کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے مصنف قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ ہیں، اور کتاب تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ بعض لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے ہو ہمیں کوئی خامی ملے، کوئی حدیث، کوئی آیت جس سے ایسا مطلب نکلتا ہو کہ ہم انبیاء کی شان کو گھٹائیں، تو ہم اس آیت اور حدیث کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ نبیوں کی شان معاذ اللہ بلند نہیں ہے۔ لوگوں نے ہاں مہاں بلند کر دی ہے، حالانکہ ان کی شان اتنی بلند نہیں ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، انبیاء کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں دیں وہ بہت ہی بلند و بالا ہیں، ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ بالخصوص حضور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو تمام انبیاء پر بلکہ تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی کے متعلق چند حدیثیں، یعنی ایسی احادیث جن میں شاید کوئی یہ مطلب بیان کرنا چاہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات معاذ اللہ دیگر انبیاء سے فضیلت والی نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی پر فضیلت نہ دو۔ ایسی احادیث میں چند بیان کروں گا، پھر ان کے بارے میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ چند ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، کہ نبیوں کے درمیان فضیلت نہ کرو، یہ نہ کہو کہ فلاں زیادہ فضیلت والا ہے یا فلاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس بن متى، یعنی میں سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات، یونس بن متى سے بہتر ہوں، افضل ہوں، یہ کہنا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک ہے لا تخیرونی علی موسیٰ، کہ موسیٰ پر مجھے فضیلت نہ دو، مجھے زیادہ اختیار نہ کرو۔ اور ایک حدیث پاک ہے من قال انا خیر من یونس بن متى فقد کذب، کہ جس نے مجھے یونس بن متى سے فضیلت دی حضرت یونس علیہ السلام سے، تو اس نے جھوٹ بولا۔ یہ احادیث ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ احادیث یہ ایسے ہی ہیں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ان کا کوئی اور مطلب ہے؟ حالانکہ اس کے برعکس جو الفاظ ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، حضور علیہ السلام کی فضیلت پر آپ نے خود بیان فرمائے، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ چند احادیث یہاں پر ہی مذکور ہیں، شفا شریف کے صفحہ نمبر 140 پر بڑی مشہور و معروف حدیث پاک کہ صحابہ کا حلقہ ہے، صحابہ کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صفات بیان کرتے، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صفات کرتے، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وانا حامل اللواء الحمد یوم القیامہ ولا فخر، وانا اول الشافع واول المشفع ولا فخر، وانا اول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وانا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ فرمایا مجھے فخر نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں، مجھے فخر نہیں، یعنی اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، میں لوائے حمد اٹھانے والا ہوں گا قیامت کے دن، میں فخر نہیں محسوس کرتا۔ جو ہمارا اس موضوع ہے، اس گفتگو میں اس کے آخری الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اولین میں
اور آخروں میں سب سے بہتر ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، بلا فخر، میں فخر نہیں کرتا۔ اور اسی طرح حدیث پاک بڑی مشہور و معروف ہیں، انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ بہت ساری ایسی حدیث ہیں، انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قاعدهم اذا وفدوا وانا خطيبهم اذا انصتوا وانا شفيعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ابلسوا۔ یہ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں پاک، انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا۔ تو پھر ان حدیثوں کا کیا مطلب ہے کہ مجھے یونس بن مطا پر فضیلت نہ دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان حدیث کو پکڑ کر کوئی غلط مطلب بیان کرنے لگ پڑے، تو پہلے کو کوئی غلط مطلب بیان کرے۔ علماء نے اس حدیث کے متعلق کیا فرمایا اس طرح کی احادیث کے متعلق، وہ میں آپ کے سامنے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 148، اور انہوں نے پوری فصل باندھی ہے، فصل کا نام نہیں لکھا، اس کے بعد فصل ہے فی اسمائہ وما تضمنتہ من فضیلتہ، یعنی اس فصل کے بعد فصل ہے۔ فرماتے ہیں یہ ساری حدیثیں لکھنے کے بعد چند جواب میں ان میں سے عرض کروں گا جو قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان حدیثوں سے کیا مراد۔ فَعَلَمْ أَنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَأْوِيلَاتٌ، فرمایا بات غور سے سن لے کہ ان احادیث میں علماء نے کچھ تاویلیں بیان کی ہیں، کچھ معنی بیان کیے ہیں۔ کوئی یہی نہیں کہ اپنی طرف سے حدیث پکڑی، ترجمہ لیا اور مسئلے بیان کرنے لگ پڑا، انبیاء کی شان گھٹانی شروع کر دی۔ جیسے عبس و تولی ایک منافق پڑا کرتا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اتار دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ منافق تھا۔ نہیں، فرمایا علماء نے تاویلات کی ہیں، کیونکہ علماء کو پتہ ہے کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان نہیہ عن التفضیل کان قبل ان یعلم انہ سید ولد آدم فنہا عن التفضیل۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو منع فرمایا کہ فضیلت نہ دو، یہ فضیلت کو جاننے سے پہلے ہو سکتا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے یہ تدریجاً ہے۔ جس طرح قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، جو جو قرآن نازل ہوتا رہا حضور علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا جاتا رہا۔ فرمایا جب آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے فضیلت نہ دو، اس وقت آپ کو اپنی فضیلت کا ابھی مجدہ جاں فضا نہیں سنایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اولاد آدم کے بھی سردار ہیں، تو پھر آپ نے اس فضیلت سے اس کے بعد منع نہیں فرمایا۔ پہلا انہوں نے یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرماتے ہیں کہ انہ قالہ علی طریق التواضع ونفی التکبر والعجب، فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تواضع کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تواضع کرتے ہوئے اور تکبر کی نفی کرتے ہوئے اور عجب کی نفی کرتے ہوئے ایسا فرمایا ہو۔ اور ایک اور جواب جو انہوں نے دیا، منع التفضیل فی حق النبوۃ والرسالہ، یہ جواب بہت ہی مضبوط جواب ہے۔ اس کی شواہدات قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ایک طرف یہ فرمایا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ ایک طرف فرمایا فضیلت دی، دوسری طرف فرمایا فضیلت دی، تو کیا یہ تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے انما التفاضل فی زیادت، انما منع التفضیل فی حق النبوۃ والرسالہ فإن الانبیاء فیہا علی حد واحد اذ ہی شیء واحد لا یتفاضل، کہ نفس نبوت میں فضیلت نہیں دی جا سکتی، کہ نبوت ایک ایسی چیز ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ زیادہ بڑے نبی ہیں، ان کی نبوت کم ہے، ان کی نبوت زیادہ ہے۔ نفس نبوت میں تفاضل نہیں ہے، نفس نبوت میں۔
کہ نبوت یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں نبی زیادہ کامل ہے، فلاں کی نبوت کم ہے، فلاں کی نبوت مادہ ناقص ہے، ایسا نہیں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، نقل فرمایا جو قول کہ ہم رسولوں میں سے کسی پر فرق نہیں کرتے نفس نبوت میں. یہاں حضور علیہ السلام نے جو فرمایا مجھے فضیلت نہ دو، مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کہو کہ میری نبوت ان سے کچھ، مجھے زیادہ نبوت ملی ہے، ان کو ناقص نبوت ملی ہے، ایسا نہ کہو. فرمایا فإن الأنبیاء فیہا علی حد واحد، کہ نبی تو اس میں ایک طرح ہی ہوتے ہیں. انما التفاضل فی زیادت الاحوال والخصوص والکرامات والرتب والالطاف واما النبوۃ فی نفسها فلا تفاضل. قاضی ایاز فرماتے ہیں تفاضل جو ہوتا ہے، جو فضیلت دی جاتی ہے، وہ حالتوں میں علم زیادہ ہے، خصائص زیادہ ہیں، کرامات زیادہ ہیں، معجزات زیادہ ہیں، لطف و کرم زیادہ ہے، اس میں تفاضل ہوتا ہے. نفس نبوت میں تفاضل نہیں. انما التفاضل بامور اخر زائدۃ علیہا ولذلک منهم رسل ومنهم اولو العزم من الرسل ومنهم من رفع مقانا عليا ومنهم من اوتی الحکم سبیا واوتی بعضهم زبورا وبعضهم البینات ومنهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ مختلف طرح کی ہیں، مختلف احوال ہو سکتے ہیں جن میں فضیلتیں دی گئی ہوں، کہ بعض رسول ہیں صرف، لیکن بعض اولو العزم رسول ہیں، بعض کو اعلیٰ مقام پر بلند کیا گیا، بعض کو بچپن ہی میں حکم عطا کر دی گئی، حکمت نبوت بھی بچپن میں، اور بعض جو ہیں ان کو زبور دی گئی، بعض کو بیانات دیے گئے، روشن نشانیاں. وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کچھ ایسے ہیں جن پر اللہ نے کلام بھی کیا، موسیٰ علیہ السلام. تو لہٰذا اس طرح کی احادیث سے کوئی بندہ غلط مطلب نہیں لے سکتا. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء ہیں، یہ مسلمانوں کا قطعی عقیدہ ہے. تو اس طرح کی احادیث بیان کر کے لوگوں کا عقیدہ خراب نہیں کیا جا سکتا. احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے.